عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، آخر کچھ وجہ ہوگی، کچھ مقصد ہوگا۔ اب انسان کو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم اس چیز کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اور آخر پیدا کیا تو پھر انسانی شکل میں اور انسانی مخلوق بنا کر کیوں بھیجا۔ بتاتا چلو کہ خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو ہے بہت سارے مقاصد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ رہتی دنیا کے اندر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک ہر ایک لمحات انسان تغودو کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا، اور اس کا الگ الگ خواہشات کے حساب سے مقصد ابھرتے رہتے، الگ الگ خواہشات ابھرتے رہتے، لیکن انسان اس چیز کو بھول چکا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس چیز کو انسان بھول چکا۔ دنیاوی مقاصد تو وہ پورا کرتے جا رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے سے، ہمارے آنکھوں سے یہ چیز اوجھل ہو چکی ہے کہ آخر دنیا کے اندر اصل مقاصد کیا ہے جو دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے کامیابی بنے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت محمدیہ سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر اس قدر زندگی گزارے گویا کہ وہ ایک مسافر ہے۔ میرے عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے اندر اس قدر زندگی گزارے کہ گویا کہ وہ مسافر ہے، اور سفر کی حالت کچھ حد تک ہوتی ہے، صرف اور صرف کچھ لمحات تک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کا جو زندگی کا سفر ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح گزارے، جس طرح ایک مسافر اپنے سواری پر سوار ہوتا ہے اپنے منزل تک جانے کے لیے، اور راستے میں بہت سارے منظرات اس کو نظر آتے ہیں، اونچے اونچے محلات نظر آتے ہیں، بے شمار ندیاں اور سمندر جو دل خوش اور دل رونما ہو جانے والی ہے، اسی طریقے سے بہترین باغات نظر آتے ہیں، لیکن انسان وہ سفر میں اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا ہے، آخر اس کا مقصد ہوتا ہے اس منزل تک پہنچنا۔ سیم اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے دل کو لبھا دینے والی ہیں، بہت ایسی ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے جو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن میرے عزیز دوستو یہ خام خیالی رہتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اگر جو ہم دنیا کی زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزاریں گے تو ہم اصل مقصد اور اصل منزل جو ہے اس کی تیاری ہم سے ہوگی اور ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کا اصل مقصد یہی سے شروع ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت سے بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی عبادت کا محتاج ہے، نہیں میرے بھائیو دوستو۔ اللہ رب العالمین کے پاس اتنے زیادہ فرشتے ہیں
کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے اور ان فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آنے والی، پھر اللہ رب العالمین ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے عبادت کرنے کو کہتا تاکہ انسان کی اس میں ہی کامیابی ہے، اس میں صرف انسان ہی کی بھلائی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے محض اپنے بندے کو اور انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ میرے عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، لیکن انسان اس دنیا کی رنگین میں اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد یہ دنیا جو اس کو نئی نویلی سجی سجائی دلہن کی طرح دکھائی دیتی ہے، اس میں اس طرح ملوث ہو جاتا ہے، اس طرح مشغول ہو جاتا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ بندہ اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ اور حالانکہ اس دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا جو ہے جو تم کو دلہن کی طرح سجی سجائی لگتی ہے، بہترین لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، یہ جان لو کہ یہ صرف وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ مَتَاعٌ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ صرف کھیل اور تماشے کا زندگی، یہ صرف کھیل اور تماشے کا دنیا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب ذرا غور کریں، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں بتائی گئی، اس کائنات کو بنانے والا وہ رب جو اس کائنات کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے جانتا ہے، جو اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر تبدیل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا جو ہے اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، صرف کھیل اور تماشے کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر آخر ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے مر رہے ہیں جو صرف کھیل اور تماشا کہا گیا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس سے پہلے ہم خود مر مٹ جائیں گے، قبرستان تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں اصل مقصد تک نہیں پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عبادت کے کئی سارے اقسام دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے اقسام عبادت کے وارد کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، لیکن 3 قسم ایسی ہے جو بہت ہی وہ اپنے جگہ پر بہت ضروری ہے، اور ہر ایک انسان کو ان تینوں قسموں پر عمل کرنا بہت سخت ضروری ہے۔ عبادت کے 3 اقسام میں سے سب سے پہلی قسم جو بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے قولی عبادت۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کے بارے میں جان لیتے۔ تینوں قسم اس طریقے سے ہے، قلبی عبادت، فعلی عبادت اور قولی عبادت۔ سب سے پہلے قلبی عبادت کے بارے میں جان لیتے کہ قلبی عبادت کہتے کس کو ہے۔ قلبی عبادت جو ڈائریکٹ دل سے ہوتا ہے، صدر یعنی قلب سے ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا۔ دنیا کی محبت سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے لیے ہم مر مٹتے اس کی ہر ایک باتوں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی ہر ایک فرما برداری کرتے ہیں۔ اولاد اور والدین کے درمیان کی محبت سمجھ میں آتی ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت سمجھ میں آتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان کی محبت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ میرے عزیز دوستو، تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین سے محبت اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین کے ہر ایک حکم کو ہم بجا لائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
اللہ تعالیٰ کی ہر ایک حکم کو ماننا، اس کی تابع داری کرنا، اس کے ہر ایک الفاظ جو قرآن کریم کے ذریعہ ہمارے تک پہنچائی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے، ہر ایک باتوں کا اقرار کرنا اور تہہ دل سے اس کی تابع داری کرنا، یہ اللہ رب العالمین سے محبت ہو گئی۔ جیسا کہ خشیت الہی سے ڈرنا، یہ قلبی عبادت میں شامل ہے میرے عزیز دوستو۔ خشیت الہی سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ہر ایک لمحات میں صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مشکلات ڈالے یا اسی طریقے سے رزق دے یا اسی طریقے سے ہمارے اندر خوشی پیدا کرے، ہر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کا صبر اختیار کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قلبی عبادت، اللہ رب العالمین سے محبت۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرنے سے دل کے اندر شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت اللہ رب العالمین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ روزی ہم کو دی ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، وہ چاہے رائی کے برابر ہو یا احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کو روزی دیتا ہے اس پر شکریہ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو بندہ ہمارا شکریہ ادا کرتا اس کو ہم اور دیتے ہیں۔ یہ قلبی عبادت میں شامل ہے میرے عزیز دوستو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر عذاب سے، جس کو اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں پر مبتلا کر دیا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے مشرکان یہود و نصارہ پر ڈال دیے تھے، ایسی عذاب سے ڈرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تمہارے اندر ایمان ہے تو سب سے پہلے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اہل و عیال کو بچانا۔ یہ ہوتا ہے قلبی عبادت میرے عزیز دوستو۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے صرف زبان سے محبت نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، نہیں، اس کے ہر ایک حکم کا تابع داری کرنا، ہر ایک آیت پر اقرار کرنا اور اس پر عمل ثابت ہونا، یہ ہوتا ہے قلبی عبادت۔ اس کے بعد اسی قلبی عبادت میں اللہ رب العالمین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ کہا گیا، میں نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، یہ بھی قلبی عبادات میں شامل ہے۔ کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ جس قدر ہمارے صحابہ محبت کرتے تھے، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو ہے محبت کرتی تھی، جس قدر مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جس قدر مدینہ کی مائیں اور بہنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آج کے یہ دور جاہلیت کی محبت نہیں، جو اپنے زبان سے کہہ دیے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ڈھول اور تاشوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو وہ لوگ شمار کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ایسے عشق رسول نہیں چاہیے، یہ عاشق رسول کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے وہ شہوت سے ہوتا ہے، مزے لینے کے لیے ہوتا ہے، تو عاشق رسول کسی بھی حد تک جائز نہیں۔ اور بتانا ضروری ہے کہ محبت رسول میں ڈھول اور تاشے لانا، محبت رسول میں ہر ایک غلط کام کرنا اور غرب کے ساتھ کہنا کہ ہم عاشق رسول ہیں، نہیں میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابہ ایسی محبت نہیں کی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے۔ میرے عزیز دوستو محبت دیکھیے صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں،
کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کون سا طریقہ ہے طلحہ؟ کیا راستہ ایسے ہی چلا جاتا ہے؟ کبھی تم آگے پیچھے دائیں بائیں، کیا طریقہ ہے راستہ چلنے کا؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اس لیے چلتا ہوں گستاخی معاف ہو، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ کہیں دشمن سامنے سے آپ پر وار نہ کر دے، آپ پر تیر نہ چھوڑ دے۔ اگر جو آپ پر تیر چھوڑے تو اس لیے میں آگے ہو جاتا ہوں کہ سب سے پہلے تیر میرے سینے میں پیوست ہو۔ دائیں اس لیے چلتا ہوں کہ دشمن کی طرف سے تیر آئے تو میرے بازو پر لگے، پیچھے میں اس لیے چلتا ہوں کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو سب سے پہلا وار جو ہے میرے پیٹھ پر لگے۔ یہ تھی محبت رسول میرے عزیز دوستو، یہ تھی محبت رسول جو ہر ایک لمحات پر جان نچھاور کرتے تھے، ہر ایک لمحات پر یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا، اس کو کہتے ہیں قلبی عبادت۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ، ان کی ہسٹری کو دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق جا رہے دشمن کے خوف سے، دشمن کا چاروں طرف غلبہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، جاتے جاتے غار ثور کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ابو بکر صدیق، ہم لوگ یہیں کچھ دیر ٹھہر جاتے، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا راستہ طے کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے باہر ٹھہریے، میں اس غار میں پہلے گھس جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک جانور اس غار میں بیٹھا ہو اور آپ پر حملہ کر دے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ اگر جو کوئی جانور ہو تو سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف جال وغیرہ لگا ہوا ہے، کچڑا ہے، سب کو صاف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام سوراخ کو کپڑا پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور اندر سے گھس آئے۔ ابو بکر صدیق غار کے سوراخ کو بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لے آئیے، آ جائیے اندر، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جب جاتے ہیں اور جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر ان کی گودی میں اپنا سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ نہیں بند ہوا۔ ابو بکر صدیق اپنا پیر اس سوراخ پر لگا دیتے، اس انگوٹھے کو اس سوراخ پر لگا دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور کوئی خطرناک سانپ وغیرہ یا موجی جانور اس کے ذریعے سے گھس کر اور تکلیف پہنچائے۔ ابو بکر صدیق جو ہے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پر لگانے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے میں کوئی زہریلا جانور ڈس لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی زہریلا جانور ڈس لیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درد برداشت نہیں ہو رہا ہے، برداشت کرنے کی کوشش کر رہے، نہیں ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درد کی وجہ سے رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آنسو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب ٹپک کر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئی اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر کیا ہوا، یہ تم کو کیا ہوا، آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کوئی لگتا ہے جانور ڈس لیا ہے، زہریلا جانور، بہت درد ہو رہا ہے، اب نہیں برداشت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک اور لعاب جو ہے لگا دیتے ہیں اور فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھی محبت صحابہ اکرام کی۔ جان دینا گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دیں۔ درد برداشت کر رہے لیکن جسم کے اندر جو ہے حرکت نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نیند میں خلل ہو جائے۔
وہ تو آنکھ کی آنسو برداشت کرتے کرتے ٹپک گئی آپ کے چہرے پر، تب آپ کی آنکھ کھلی، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق جان دے دیتے لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت میرے عزیز دوستو۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایسی محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو کہتے ہیں قلبی عبادت، اس کو کہتے ہیں آپ سے لگاؤ۔ ہمارے ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کی تاریخ پڑھنے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو جو چھلک جاتے، لیکن ہمارا رجحان تو دیکھیے، صرف ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ نہیں میرے عزیز دوستو، صحابہ اکرام کے پیر کے برابر ہماری کوئی اوقات نہیں، اس دور میں ان کے پیر کے برابر ہماری کوئی اوقات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں حضرت ابو طلحہ اور 2-3 صحابی تھے، اپنے جسم کے اوپر جو ہے تیر پیوست کھا لیے تھے، ہاتھ چھلنی ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا میدان جنگ کے بارے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ یہ قلبی عبادت، قلبی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ عاشق رسول کی محبت نہیں تھی جو روڈوں کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، تماشا بنایا جاتا ہے، یہ ایسی محبت نہیں تھی میرے۔ دوسرے اقسام، دوسری قسم جو ہے وہ ہے فعلی عبادت۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسری قسم ہے فعلی عبادت، یعنی جس کو ہم دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں بدنی عبادت جس کو کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کریں، یہ فعلی عبادت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، وصوم رمضان، حج اور عمرہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں جو ہے روایت کی ہیں، یہ ہو گیا فعلی عبادت میرے عزیز دوستو۔ یہ عبادت کی دوسری قسم ہے جس کو ہم بدنی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ وہ ہے قولی عبادت۔ قولی عبادت میں صرف اللہ رب العالمین کو سامنے لانا یہی نہیں ہے، بلکہ قولی عبادت میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اپنے زبان سے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کرتے رہنا، ہر وقت، ہر ایک شکر پر، ہر ایک صبر پر، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہمیں روزی کے ذریعے مال و مال کرتا ہے وہاں ہم کو شکریہ ادا کرنا، جہاں اللہ رب العالمین ہمیں جو ہمارے جسم کے اندر بیماری ڈالتا وہاں بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا طلب کرنا، تسبیح تحلیل کرنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، جو بھی تسبیح آتی ہے یہ ہو گیا میرے عزیز دوستو قولی عبادت۔ اور قولی عبادت میں سب سے بڑا چیز آتا ہے حقوق العباد، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حقوق العباد یعنی اپنے پڑوسیوں کا حق سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی جو ہے قولی عبادت میں شامل ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین میدان حشر کے دن اس کا بدلہ ضرور دے گا میرے عزیز دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ کہا کہ جب تمہارے گھر کوئی شوربہ چیز، کوئی اچھی پکوان پکے تو اس کا پانی اور بڑھا دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کو دے دو، وہ بھوکے نہ رہے۔ کیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہترین زندگی گزارو اور تمہارا پڑوسی فقیری کی زندگی گزارے اور میدان حشر کے دن تم جنت میں داخل ہونے والے ہو کہ وہ آ کر روک دے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قولی عبادت میں لیا، اس کو قولی عبادت میں لیا ہے۔ کیا کہا کہ شوربہ کا پانی بڑھا دو تاکہ وہ بھی کھا لے۔ اتنا حد تک، اتنی محبت پڑوسیوں کے بارے میں بتایا۔ لیکن ہمارا رجحان کیا رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم لا یذلہ ولا یذلہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے۔ میرے عزیز دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان کو فائدہ اٹھانا رہتا اپنے بھائی سے تب کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان بھائی ہے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف دینی ہوتی ہے، اس کے عزت سے پامال کرنا ہوتا ہے، اس کی غریبی سے کھیلنا ہوتا ہے، اور اس کے ہر ایک چیز سے مذاق اور کھلواڑ کرنا ہوتا ہے، تب نہیں یاد آتا کہ المسلم اخو المسلم۔ افسوس کی بات ہے
جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا مسلمان مسلمان بھائی ہے، کوئی بھی طریقہ اپنا لو، کوئی بھی طریقہ چلے گا۔ لیکن میری عزیز دوستو غور کرو، اس وقت بھائی نہیں رہتا کیا؟ جب غریبی کی حالت میں اس کے زمین کو ہڑپا جائے، اس کو ستایا جائے، ہر ایک طریقے سے اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آتی المسلم اخو المسلم؟ حالانکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ میدان حشر کے دن بہت رسوا کر سکتا ہے تم کو۔ میدان حشر کے دن جو ہے حقوق العباد اگر جو حق مارے گئے تو ہم کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے نماز پڑھا، تو نے عبادتیں کی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم نہیں کر کے آئے، ہم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سنے تھے، آیات ہمارے سامنے رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی گئی ہمارے سامنے، لیکن ہم نے انکار تو نہیں کیا لیکن عمل بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا لے گا، کہے گا اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جس کا حق مارا، جس کو ظلم دیا، جس کے اوپر تم ظالم کی طرح مسلط تھے، یاد رکھنا وہ معاف کرے گا تو تم میں معافی مل سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہوا قولی عبادات جو حقوق العبادات کا بہت مہتو رکھتا ہے، اسے ہمیں ہر وقت اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں میں ہے۔ اگر جو ان تینوں چیز میں قلبی عبادات، فعلی عبادات اور قولی عبادات، ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جو اپنی زندگی گزارے گا، انشاءاللہ تعالی آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور دنیا کی زندگی کو جو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض جو ہے روپے اور پیسے میں ہے، پراپرٹیاں بنانے میں ہے، طاقتور بننے میں ہے، اور اسی طریقہ حکومت سنبھالنے میں ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ ہرگز مت بھولنا کہ فرعون کے پاس بھی حکومت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ذریعے اس کو غرق کر دیا۔ یہ مت بھولنا کہ قارون کے پاس بھی مال و دولت تھا، اس کی چابیاں، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جو ہے 70 مرد مجاہد جو رہتے تھے، وہ چابیاں اٹھانے کے لیے قارون رکھتا تھا اپنے خزانے کی چابی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر جو ترقیاں اس میں ہوتی تو فرعون جو ہے اس طرح غرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرتا۔ اگر جو مال و دولت میں ترقیاں ہوتی تو قارون برباد نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر جو حکومت سنبھالنے میں ترقیاں ہوتی تو فرعون کو اللہ رب العالمین سب کے سامنے سمندر کے اندر ڈبو کر اور قیامت تک کی نشانی نہیں بنا دیتا میرے عزیز دوستو۔ لیکن اس سب میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارو، دنیا کے اندر جس چیز کی تم کو ضرورت ہے تم حاصل کرو، اپنے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اصل مقصد مت اس کو سمجھو میرے عزیز دوستو۔ جو بندہ دنیا کی زندگی کو اصل مقصد سمجھ لیتا اور موت کو بھول جاتا ہے، واللہ کی قسم وہ غریبوں کو غریب نہیں سمجھتا ہے، وہ ایک دم بدتر سمجھنے لگ جاتا ہے اپنی طاقت کے ظلم۔ جو بندہ دنیا کی زندگی کو یہ سمجھ لیتا کہ سب کچھ یہی ہے، مرنا نہیں ہے، ملک الموت ہمارے لیے نہیں ہے، وہی بندہ دنیا کے اندر جو ہے بہت فسادات رونما کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر جو ہم نے دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماشا کی زندگی سمجھا، اور دنیا کی زندگی کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مچھر کے پھڑ کے برابر سمجھا، یہی ہم نے سمجھا، اللہ کی قسم ملک الموت کو سامنے رکھ کر ہم نے زندگیاں گزاری تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور ہم آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور ہماری اصل مقصد جو ہمارا اصل ٹھکانہ جو رہے گا وہ آخرت کی زندگی بہت بہترین طریقے سے اور بہت آسانی سے مل جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہم سے خطا ہوئی ہے سرًا و علانیتاً، کھلے طور پر، چھپے طور پر، اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہوں کہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ